या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत है, जो कोई मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा आज का मदनी मुकालमा उस अजीम शख्सियत से मुतालिक है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोहसिन हैं। इससे कबल के मैं मज़ीद आगे बढ़ूं, पहले तिलावत सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला अरबी में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह यानी नात शरीफ सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वصدق बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा इन्ना अलैना ललहुदा व इन्ना लना ललआखिरत वलऊला फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब वतवल्ला वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ यर्दा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ لطيبة عرج إن بين قبابها حبيبا لطيبة عرج إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا به طابت الدنيا فأين تطيب شربنا شرابا طيبا عند طيب شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين
كذاك شراب الطيبين يطيب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. تو ہم بھی نیتیں کرتے ہیں مزید. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اگر نیتیں نہیں کی وہ بھی نیتیں کر لیجئے. اول تو نیتیں وہ ہیں جو آپ کو چینل کے ناظرین کو کسی سلسلے کے شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ 4-5 نیتیں کروائی جاتی ہیں. تو کوشش کیجئے, توجہ کیجئے اور وہ نیتیں بھی کر لیا کیجئے کہ اس میں مفت کا ثواب بڑھتا ہی ہے, اور صرف شیطان ہے جو ہمیں اس معاملے میں بے حد سستی دلواتا ہے. البتہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے. اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے. ذکر الہی اللہ تعالیٰ کا جب نام آئے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, تو حسب موقع جیسے عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذکر صحابہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بزرگوں کا ذکر آئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بھی کہہ لینے کی حسب موقع نیت کر لیجئے. اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجئے. قرآن پاک کی جب تلاوت ہو تو توجہ کے ساتھ سننے کی بھی نیت کر لیجئے. ذکر صحابہ ہوگا تو محبت کے ساتھ سن کر اسے آگے پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے. اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے. ہم بھی نیت کرتے ہیں, یعنی میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمۃ الحق, یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے صحابی خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام, مدنی قافلہ, مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اگر بات تھوڑی ماضی کی جائے تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو قبل اہل مکہ کے جو حالات تھے, یعنی بت پرستی, کفر و شرک, ظلم و ستم, بدکاری, شراب نوشی, وحشت و بربریت وغیرہ کے جو معاملات تھے, بڑی مطلب کہ حالات نہ گفتہ بے تھے, اور بڑے مطلب معاملات بڑے فاسدہ قسم کے تھے نا, بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے. اچھا, اب ان حالات میں بھی چند ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنے دامن کو بچا کر رکھا ہوا تھا, اور یہ غیر اخلاقی جو عادات اور اطوار تھے وہ انہیں واقعتاً غلطی ہی کہتے اور سمجھتے تھے, اور حق کے متلاشی بھی تھے. انہی میں ایک جوان کا واقعہ ہے کہ وہ خود اپنا واقعہ کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آپ بھی سنیے توجہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اہم کام سے یمن کا میں نے سفر اختیار کیا. وہاں ایک بوڑھے عالم سے میری ملاقات ہوئی. اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ میرا گمان ہے کہ تم حرم یعنی
مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں اہل حرم ہی سے ہوں۔ پھر اس نے کہا تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا پھر تم تیمی بھی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ مگر بات کیا ہے، آپ کیوں مجھ سے اس قدر سوال پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تمہاری ایک خاص علامت کا علم ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ تم اپنا پیٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، پہلے تم مجھے ساری بات بتاؤ کہ آخر تم مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہو، مجھے پیٹ کیوں دیکھنا ہے آپ کو میرا؟ تو اس نے کہا میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف اور کمزور ہوگا، اس کے پیٹ پر تل ہوگا اور اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا کس لیے آنے والے تھے؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا مجھ سے کچھ شعر سنتے جاؤ۔ اس کے اشعار سن کر جب میں واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو میرے کچھ واقف کار جو تھے، جو سردار بھی تھے قریش کے، عقبہ بن ابی معیط ہے، شیبہ ہے، ربیع ہے، ابو جہل ہے، ابو البختری ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ مجھے ملے۔ انہوں نے کہا تم یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک عظیم واقعہ ہو گیا۔ وہ ابو طالب جو ہے نا، اس کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اچھا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا ہم تم پر موقوف کرتے ہیں۔ خیر میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا۔ پھر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جلوہ فرما ہیں۔ میں نے دروازہ بجایا، وہ باہر تشریف لائے۔ میں نے کہا دوست آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین کیوں ترک کر دیا؟ انہوں نے کہا میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا آپ کی ذات اگرچہ ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہایت ہی امانت دار ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یقیناً غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت کی حاجت ہوتی ہے، اگرچہ مجھے کسی ثبوت کی حاجت نہیں، لیکن آپ صرف میرے اطمینان قلبی کے لیے میری ذات سے متعلقہ کوئی غیر معمولی بات بتائیں۔ انہوں نے کہا ابھی جب تم یمن گئے تھے وہاں تم ایک بوڑھے شخص سے ملے تھے؟ میں نے کہا میں تو وہاں پر کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے۔ میں نے کہا آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ انہوں نے کہا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ بس یہ سنتے ہی
میں حیران اور ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا. یقیناً یہ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں. میں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بے شک آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں. پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گئے اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ نیک سیرت جوان کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول صدیق اکبر یار غار امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ، جس میں میرے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ان کو بتایا اس کا احوال آپ نے سنا، اور کس نے مطلب وہ پہلے سے ہی اس بات کے منتظر تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے ہی اس بات کے منتظر تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب اعلان نبوت فرماتے ہیں. اور بہت سی کتب سیرت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح کے واقعات ہیں کہ کیونکہ یہ پہلے بھی یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ دونوں کے بڑے ہی تعلقات جو تھے، جو قرب تھا، بڑا مدینہ تھا اور ساتھ سفر رہتا تھا، اور اس سفر میں ایسی بہت سی علامتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی ہوئی تھی. الغرض انتظار تھا اس بات کا کہ کوئی بس اعلان ہو جائے، اور اعلان ہوا، یہ بات چیت ہوئی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ وہی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب کوئی شکر رنجی قسم کی بات ہو جاتی، شکر رنجی والا معاملہ ہو جاتا، اور میٹر جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا، تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ اس طرح کہ مدنی پھول عطا فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم اس شخص سے میرے لیے رعایت نہیں کر سکتے کہ جب مجھے سب جھٹلاتے تھے اس وقت یہ مجھ پر ایمان لایا تھا، اپنے مال کے ذریعے اور ہر چیز کے ذریعے سے میری مدد کی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس قدر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر پاکیزہ کلمات جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں، اور بھی بہت سارے ارشادات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوئے. بلکہ کیا عرض کیا جائے، یہ وہ عظیم شخصیتیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور ان کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی. کتنی عظیم بات ہوتی ہے کہ یوں تو مطلقاً قرآن مجید کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا اور اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف کا، متقی اور پرہیزگاروں کا کہ اوصاف ملتے ہیں. وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، پھر آگے خصوصیت الذی کر کے بہت ساری جگہوں پر یہ اس طرح کے واقع. مگر یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے واقعے کے مطابق جب ان کے اس آیات کریمہ کے شان نزول کو دیکھتے ہیں تو جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اور یہ فضیلت براہ راست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. وہ جو تم میں سے فضل والے ہیں، وہ جو سب سے بڑا متقی ہے. ابھی جو آپ نے سورت مبارکہ پڑھی متقی، اور مفسرین کا اس میں یہی قول ملتا ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. یعنی
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی. اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی قیمت دے کر آزاد کروایا تھا. یہ دراصل غلام تھے. جب بڑی قیمت دے کر آزاد کروایا تو عرب میں اور کفار میں اس قسم کی باتیں ہونے لگی کہ شاید بلال کا ان پر کچھ بنتا تھا. انہوں نے لگتا ہے ماضی میں کوئی احسان کیا تھا, تو اس احسان کا بدلہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قیمت سے چکایا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, کہ کسی احسان کا بدلہ نہیں ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانا. یہ مفسرین نے اس کی شرح کی ہے, یعنی کسی احسان کے بدلے میں ایسا نہیں کیا. انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا. إِنَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, ان قریب رب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خاص لقب جو استعمال ہوتا ہے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, کہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی کہ انبیاء کے بعد بشر میں سب سے افضل یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ ہم خطبوں میں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں, اور یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں بشر میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے افضل نبی ہیں, سب سے فضیلت والے, سب سے اعلیٰ اور رسولوں کے سردار یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام, بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے. ان کے ساتھ رہنے والے ان کے صاحب کہلائے, ان کے حواری کہلائے, صحابہ کہلائے. تو جو سب سے افضل رسول ہیں ان کا جو سب سے قریبی ساتھی ہے تو وہ ان کے ساتھیوں سے افضل ہے, ان سے افضل نہیں ہے کیونکہ وہ نبی ہیں, اور کوئی بھی صحابی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. تو یقیناً انبیاء کا رتبہ ہے, اور انبیاء کے بعد یعنی اگر یوں کمپیریزن کیا جائے ان کے وہ حواری اور یہ صحابی, تو صحابہ کا رتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ یہ تمام بشر میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ہے. ہمارے ساتھ اللہ بھائی بھی ہیں, یہ ان سے یہ پوچھیں, یہ تو عرب دنیا سے ان کا تعلق ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو خیر خصوصیات کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے, لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی یار یہ بات ہے نا, تو ان کو وہ کون سی بات ہے جو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو؟ اليوم الحمد لله جمعنا لسلسلة سيدنا صديق أكبر رضي الله تعالى عنه, يعني نتكلم عن مدحه. والسؤال أنت سئلت يعني هنالك عادات له كثيرة وعادات كريمة, أي عادة أنت تحبه من سيدنا صديق أكبر رضي الله تعالى عنه؟ جميل حقيقة, ولعلي أراها في هذا الوقت يعني 3 صفات تستهويني أو تستوقفني أمام شخصية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أردت أن أتكلم عن أول صفة فلعلها تتعلق فيما تفضل سيد الشيخ محمد عمران حفظه الله تعالى في بداية حديثه عن أحوال العرب في الجاهلية, كيف كانوا وكيف أنهم كانوا يعبدون الأصنام, يشربون الخمر ويفعلون الفواحش وعادات سيئة كثيرا. 3 صفات جو ہیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو محبوب ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں, ان میں سے ایک صفت کا تعلق دور جاہلیت سے ہے. جیسے ابھی شروع میں آپ نے ابتدا میں پورا واقعہ بیان کیا کہ دور سے بچنا, بت پرستی سے بچنا. عقل سلیم یہ جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے وہ واقعتاً اچھے اور برے میں امتیاز کر لیتا ہے, فرق کر لیتا ہے. بعض لوگوں کو اچھے برے میں فرق کرنے کی اتنی تمیز نہیں ہوتی.
اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے کہ یہ اس دور میں جس دور میں ان کی جو عادتیں تھی جن کا آپ نے بھی بیان سنا، ایسے دور میں اچھے اور برے کی تمیز کر کے بچ جانا، آج اس بات سے دنیا بھر میں بسنے والے وہ عاشقان رسول بالخصوص وہ عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبق حاصل کریں، جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں ماحول بڑا عجیب و غریب ہے، ہم کیسے مطلب کہ یہاں بچ سکتے ہیں؟ یار اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح کہ اس مقام پر جس مقام پر اس قدر جہلیت اور اس قدر بے شرمی، اس قدر بے حیائی اور کفر و شرک کی اس قدر مطلب کہ بھرمار تھی، ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کس طرح اپنے دامن کو بچانا، نہ صرف بچانا نہیں بلکہ اس کو غلط کہنا، اس کو غلط ماننا اور اپنی اس کیفیت میں اس کو غلط ثابت کرنا اور ان معبودان باطل کو یہ کچھ نہیں کر سکتے تمہاری مدد، ان تمام چیزوں کے لیے ان کی اپنی پرسنل ایفرٹس کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دیکھیں تو اس سے دیکھیں نا، جب ہم کسی اس طرح کے ایام مناتے ہیں تو اس میں جہاں ان کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں، ان کی سیرت بیان ہوتی ہے، اس کی ایک بیسک یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اس میں سے میرے لیے کیا ملا، یعنی بہت اچھا لگتا ہے، یعنی بہت خوبصورت بات ہوتی ہے، اور ماشاء اللہ اتنی پیاری خصوصیت تھی آپ کی، اتنی پیاری خصوصیت تھی آپ کی، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن اس سے مطلب میں نے کیا لیا، میں مطلب نتیجہ کیا نکالا میں نے؟ تو اس کا بیسک نتیجہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ وہ اسلامی بھائیوں جو یورپین، امریکی، مغرب جو ممالک ہیں یا ایسے کئی ممالک ہیں جن میں بے حیائی بڑی مطلب کہ آسانی کے ساتھ آدمی بے حیائی تک اپروچ کر لیتا ہے، بڑی بے پردگی ہے اور بڑی مطلب کہ وہ جس کو میں یوں کہوں کہ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ وہ دور جاہلیت جو تھی اس کو آج ہماری کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہے، اس کو دور جاہلیت قدیمہ اور اس سے دور جاہلیت جدیدہ کا نام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے آج کے دور میں یعنی بہت زیادہ بے حیائیاں ہیں، بہت زیادہ بے حیائیاں ہیں، شراب کتنی عام ہے، جوا کتنا عام ہے، بے حیائی کتنی عام ہے، بدکاری کتنی عام ہے، یہ بے پردگی کتنی عام ہے، اور کس قدر مطلب کہ کیا کیا بیان کروں میں ہوئے۔ اب ایسی کیفیت میں ہم جس پیاری مبارک اور عمدہ شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں اور جس کی خصوصیت کو ہمارے اسلام نے سے بیان کیا وہ ہے عقل سلیم، فطرت سلیم، کہ وہ خود برائی سے بچتی ہے۔ سورہ مومنون جو 18ویں پارہ جسے شروع ہوتا ہے اس کی تیسری آیت میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کا ذکر فرما رہا ہے جو مومنین فلاح پانے والے ہیں، کامیاب مومنین جن کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے، ان کے بارے میں تیسری آیت کریمہ میں ان کی خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بری بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی برے کام میں پڑنا بڑی دور کی بات ہے، بری بات کی طرف اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ دیکھیے، التفات کا لفظ کتنا خوبصورت ہے، بری بات کی طرف التفات نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا تو بڑا کجا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ایسے دور جاہلیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنا دامن بچا کر چلتے رہے اور آخر دامن مصطفیٰ میں کیسی پناہ نصیب ہو گئے ہیں، مدینہ مدینہ ہو گیا، مدینہ مدینہ ہو گئے نا۔ تو جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور جاہلیت میں اس قدر گناہوں کی یلغار میں اپنے دامن کو کتنی خوبصورتی، عمدگی اور پاکیزگی کے ساتھ بچا کر نکل گئے اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسی مدینہ مدینہ پناہ پالی، اسی طرح کیا ہم ان کا صدقہ لیتے ہوئے ایسے دور میں جہاں پر یہ نہیں کہتا کہ جہاں پر بچنے کی صورتیں نہیں ہیں،
بچنے کی صورتیں تو موجود ہیں. آپ کس ملک کی بات کرتے ہیں؟ چلے آپ نام لیں. کیا اس ملک میں مسجد کے امام نہیں ملتے آپ کو؟ کیا اس ملک میں حفاظ نہیں ملتے؟ کیا اس ملک میں مبلغین نہیں ہیں؟ کہ اس ملک میں امامہ شریف والے، دار شریف والے، مدنی حلیے والے، کئی ایسے عاشقان رسول نہیں ہیں جو گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہر گھر، ہر فرد معاذ اللہ کیا وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار کیسے بچیں؟ جو بچنے والے ہیں ان کو پوچھو نا کیسے بچیں. یوں بھی تو بچ کر نکل رہے ہیں نا. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اب نہیں بچ پا رہے. اپنی نفس کی شرارت، اپنی نفس کے قصور کو ہم کھائی نہ کھائی ایک معاشرے ہی پر ڈال رہے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. آپ اسے دور جاہلیت جدیدہ اپنے جیسے بھی گفتگو میں کہا، یہ نہیں، یہ اس وہاں لکھا ہے، مجھے یہاں لکھا، وہ یاد آیا، یہ وہاں لکھا ہوا ہے. چادر اور چار دیواری ہے نا، خلیل خان، مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی جو تفسیر ہے چادر اور چار دیواری، اس کے شروع میں انہوں نے بڑا ہی خوبصورت وہ منظر کھینچا ہے کہ جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ، اور بڑا مطلب تقابلی انہوں نے وہاں یہ پورا ٹاپک ہے، پورا ٹاپک ہے. جو اس پر کبھی مدنی مکالمہ ہوا تو اپنے کریں گے بھی. آپ کیا فرمائیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ، یہ تو ایک موضوع ہم سے کے ضمن میں ایک بات چلی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بہت ساری ہیں، ان کو جو پسند ہے ان میں سے ایک بیان کی. کوئی ایسا آپ کو بھی ایسی ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی ان کی خصوصیت پسند ہو؟ یعنی یقیناً بہت ساری خصوصیات ہیں اور سبھی اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا ٹاپ آف دا لسٹ. تو مجھے جو ذاتی طور پر جو یہ خصوصیت تقریباً 30 خصوصیات لکھی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 30 کمالات ان کے ہیں. مگر ایک اپنے نیچر کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، بہت ساری خصوصیات ہیں، ساری خصوصیاتیں ہی خصوصیات ہیں. ایک بڑی پیاری چیز ہے جو انہیں واقعیتاً صحابہ کرام، یہ جھرمٹ صحابہ نے سب میں ان کو ممتاز کر دیتی ہے. اور وہ جو میری ناقص عقل میں ہے وہ کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج مبارک کو جس قدر یہ سمجھتے تھے کوئی صحابی نہیں سمجھتا تھا. سبحان اللہ. یعنی کہہ سکتے ہیں فنا فی الرسول، فنا فی رسول کے اس مقام پر تھے. میں یہ کہوں گا ہر صحابی فنا فی رسول ہے، ہر صحابی عاشق رسول ہے، ہر صحابی محب رسول ہے، ہر صحابی فدائے رسول ہے. ہر صحابی. وہ کون سا صحابی ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر قربان نہیں ہے؟ خالی ابرو مبارک کے اشارے کی ضرورت ہے. تو مگر ایک وہ واقعات اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کے پس منظر میں کیا بات ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا اس کے پیچھے آپ کی کہتے کہ اگر میں کہوں کہ مراد کیا ہے، اس کو جھانچنا یہ انتہائی وہ بات ہوتی ہے کہ آدمی کسی کی شخصیت میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ وہ کب کیا کس بات میں کس طرف اشارہ کر رہا ہے وہ اس کو بھی پہچان لے. آپ کی اس بات سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں، جب آخری ایام تھے، کچھ ماہ غالباً باقی تھے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، مفہوم ہے، اپنے بندے کو 2 اختیار دیے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے. یعنی مراد یہ تھی کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری وصال فرمانے والے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب نے یہ کلام سنا جو وہاں موجود تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سننے کے بعد رو پڑے. یعنی یہ سمجھ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کلام سے مراد کیا ہے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے. یہی چیز خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی. وہ قرآن مجید کیا وہ جو تھی نا کہ میں نے تمہارے لیے آج تمہارا دن مکمل، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں
دین یعنی اسلام ہی دین ہو اس پر میں راضی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا، پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب اس آیت کریمہ اور یہ ارشاد مبارک جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے سنا، صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر خوش تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مورخین کے کہنے کے مطابق رو رہے تھے. اللہ. جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی دین کی تکمیل کے لیے آیا اور دین مکمل ہونے کی بشارت ابھی ہم نے سنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عنقریب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو جائیں گے. یہ عشق رسول بھی ہے، یہ محبت رسول بھی ہے، چاہت رسول بھی ہے، فناف رسول بھی ہے، اور یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی، جیسے کہتے ہیں نا کسی شخصیت کے انتہائی گہرا مطالعہ کرے نا آدمی اور اس کی شخصیت پر بہت زیادہ غور کرے، یہ وہ آپ کا وصف ہے جو ایک مرید کامل کے پاس ہونا چاہیے. یہ وہ وصف ہے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی مرشد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید نہیں ہے. تو اتنی مطلب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہم وہ آیتیں وہ روایت جو ہم پڑھتے ہیں کہ صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارے معاملات دیکھے تو کس قدر بے چین ہو گئے، اور بے چین ہو جانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ براہ راست حاضر ہوئی کہ آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس قدر جوابات ارشاد فرمائے اس واقعے کے پیش نظر، وہ جوابات سننے کے بعد ان کی بے چینی کی عالم یہ تھا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پھر، کیونکہ جدا جدا تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہی اپنے سوالات دوبارہ قائم کیے. اور آپ وہ روایتیں دیکھ لیجئے، اس میں تقریباً وہی جوابات جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے تھے، تقریباً وہی جوابات اسی انداز پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائے. بالکل کوئی مطلب وہ اتنا فرق آپ کو نہیں نظر آئے گا. تو اس طرح کی جو کیفیات تھیں، پھر نماز کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی وہ آمد کو محسوس کرنا، پھر عین نماز کے عالم میں پیچھے آ جانا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز مکمل کروانا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں ارشاد فرمانا، اور بہت سارے واقعات، ہجرت کے حکم کے بعد پھر انتظار کرنا، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے ساتھ مدینہ منورہ آپ گئے، وہاں ایک ساتھ رہنے کا جو کہتے ہیں نا کہ ساتھ رہنے کا ایک حق ادا کرنا ہوتا ہے، حق صحبت ادا کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ نبی ساتھ ہیں یار، اللہ تعالیٰ کے نبی ساتھ ہیں، اور وہ مطلب ایک امتی ہیں، وہ ایک غلام ہیں، اور جو کچھ ہے یعنی کیا جیب تو کیا مال تو کیا اسباب تو کیا جان تو کیا مطلب وہ کون سی شے ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پر قربان نہیں کر رہے، فدا نہیں کر رہے. یار یقین مانیے یہ ایک ایسی ان کی عظیم وصف ہے. یعنی دیکھیں بہت سارے صحابہ بہت سارے کمالات سے مشہور ہیں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو وجہ شہرت ہے نا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال تعلق ہے. وہ تعلق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر گہرا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس قدر ساتھ رہنے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات کا خیال رکھنے کے حوالے سے جو ان کی کیفیت تھی، میں ذاتی طور پر ان کی زندگی کے جو اتنے مبارک و پیارے پیارے پہلو ہیں، میں ان سب میں اس کو مجھے پرسنلی طور پر بہت کچھ ہے. یقیناً خلافت کے واقعات میں ایک عظیم الشان ان کا کردار، اور نمازوں کے واقعات میں ان کا عظیم الشان کردار، کہ ان کی عبادت ایسی تھی کہ ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کی تلاوت کو سن کر غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے.
بلکہ عورتیں اور جو کفار تھے وہ اپنے بچوں کو بچاتے تھے کہ اگر یہ ان کو قرآن پڑھتا دیکھیں گے تو کوئی مسلمان نہ ہو جائیں. اتنی ان کی ذات کے اندر عمل تھا، ان کی ذات کے اندر اثر تھا، ان کی ذات میں تاثیر تھی. یہ تھے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پاک نے جبھی ان کو متقیوں کا امام اتقا کہا، اتقا کا سب سے بڑا متقی کا. اوف اللہ، یعنی آپ اور ہم تو کہتے رہتے یار آپ بڑے متقی ہو، آپ بڑے پرہیزگار ہو، آپ بڑے متقی بڑے پرہیزگار ہو، مگر قربان اس پر کہ جس کو رب فرمائے کہ یہ سب سے بڑا متقی ہے. واقعی یار. اور یہ کوئی ایسے نہیں کہ یہ متقیوں کے اوصاف ہیں تو یہ سب سے بڑا متقی ہوا، یہاں خاص خطاب ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ سب ایسے جذبات ہیں ہمارے. واقعی اگر کوئی قبول ہو جائے نا بارگاہ صدیقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اخلاص نصیب فرما، ہمیں حب جاہ سے بچائے اور ہمیں قول و فعل کے تضاد سے محفوظ فرمائے. اگر یہ قبول ہو جائے نا بارگاہ صدیقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا قرب حاصل ہے، کتنا ابھی بھی کتنا ظاہری قرب حاصل ہے ان کو سرکار کی بارگاہ میں. ذرا غور کرے، مدینہ منورہ کا بندہ تصور باندھے، روضہ انور کا تصور باندھے، اب بھی کس قدر قرب حاصل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں. اگر قبول ہو جائے، ایک کاش ایک نظر کا سوال ہے تو بس کمال ہو جائے گا یار، کمال ہو جائے گا. اللہ اللہ. آپ بھی کچھ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو صفت ہے، کمال تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ نے بیان کی، ابتداء میرے ذہن میں بھی یہی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اور یہی کہ مطلب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو اس اشارے پر لبیک کہنا. اور قرآن پاک نے اس صفت کی جس پر آپ گفتگو کر رہے تھے، تعلق کا جو کمال ہے، اس کی تائید قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثانی اثنین کا لقب جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا انزل اللہ سکینتہ علیہ. یعنی اب جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نثار کر دیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اطمینان اور سکون نازل کیا. یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العزت نے سکینہ اور اطمینان اس پر نازل کیا. کس پر؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مطمئن تھے. اس ایک جملے پر سکینہ نازل ہو گیا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اتنا عظیم جملہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آئے ہائے، کمال درجے کی معرفت ہے نا. یعنی یہ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں عشق رسول سامنے آیا اور ہے، وہیں معرفت الہی سامنے آئی کہ جہاں رب کریم کا ذکر ہوا اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ادا ہوا کہ وہ جو بے چینی اور ایک گھبراہٹ کی اور بے چینی کی کیفیت بھی یہ تھی کہ آقا ساتھ ہیں، آقا کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی مطلب کہ کوئی وہ تکلیف نہ ہو جائے. وہ یہ کہ وہ گھبراہٹ ہوتی ہے نا کہ یار وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا مطلب منظر ہوگا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں غار میں، اور وہ دشمن آ رہے ہیں اور غار اور وہ جال اور مکری کا اور وہ پرندہ کبوتر، وہ انڈا اور وہ سراغ اور وہ ایڑی اور وہ سانپ اور وہ کیفیت، وہ لعاب دہن، وہ زخم کا بھر جانا، وہ درد کا چلے جانا، دشمنوں کا بھی چلے جانا، اور قرآن مجید کے یہ ارشادات، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ راز و نیاز کے انداز، وہ کیا دیا کیا لیا، محبوب جانے محب جانے. یار کیا یار کمال کی وہ رات، کمال کی وہ بات. کہتے نا اس ایک رات پر تو صحابہ کرام فدا تھے نا، اس ایک رات پر صحابہ کرام فدا تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک رات جو ہجرت کی رات تھی. ہائے ہائے. جی اچھا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اتنا گہرا تعلق تھا، جب کسی کا بھی تعلق جب گہرا ہوتا ہے تو ایک فطرتی بات ہے کہ جس سے تعلق بہت زیادہ گہرا ہو تو ادب
کمال ادب نہیں رہتا. یعنی ایک عام ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کہیں کہیں رہتا ہوگا یقیناً, لیکن کیا ہے کہ جب ساتھ رہتے ہیں, ساتھ سفر ہے, ساتھ اٹھنا ہے, ساتھ بیٹھنا ہے, ساتھ کھانا ہے, ساتھ چلنا ہے, تو وہ ایک تھوڑی سی فریشپ ہو جاتی ہے, انسیت قدر ہو جاتی ہے. اس کے باوجود یعنی اتنا ساتھ رہنے کے باوجود ادب کا یہ حال تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی جب یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند نہ کرو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اب یہ جس کے بارے میں نازل ہوئی یہ ایک پورا ایک الگ بیان ہے, لیکن اس کے بعد جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی, عمر فاروق کی کیفیت تھی, عثمان غنی کی کیفیت تھی, کیا بات کی, وہ یہ کیفیت تھی کہ اس کیفیت پر سورہ حجرات کی ایک اور آیت نازل ہوئی. مزے کو مزہ آ گیا. اور وہ سورہ حجرات کی جو آیت نازل ہوئی وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم, کہ وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آواز آہستہ رکھتے ہیں, یعنی جیسے قرآن کا حکم آیا کہ اپنی آوازیں پست کر لو, تو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور خصوصیت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انداز بدل لیا, جس کو مفسرین نے بیان کیا, اور اس انداز بدلنے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو گئی ان کے حق میں کہ ان کا انداز بدلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم کا مژدہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سنا دیا. سہم گئے تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے بعد کتنے سہم گئے تھے, یعنی سرگوشی کا عالم ہو گیا تھا. اس کیسا کمال درجے کی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بس کمال ہے. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ کیجئے, آج اس قدر تعلیمی یافتہ کہلانے والے دور میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے یہ مطلب کہ سنہرے اور عظیم پہلو کیسے بیان کیے جائیں, یہ کیسے مطلب کہ یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اتارا جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مبارکہ کے یہ خوبصورت انداز کہ آج مطلب ایسی کیا تعلیم آ گئی یار, کچھ آپ بتائیے ایسی کیا تعلیم آ گئی کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کے انداز بدل گئے, آپ کا نام لینے کے انداز ہی بدل گئے. وہ عشق و محبت, وہ صحابہ کرام کا جو انداز وارفتگی تھا, ارے فریفتہ تھے. دیکھیں یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھتے تو کوشش کرتے کہ دائیں جانب جگہ پہلے ملے, جی دائیں جانب جگہ پہلے ملے, کہ امام جب سلام پھیرتا ہے تو سب سے پہلے دائیں جانب دیکھتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرے تو اس سے پہلے کہ ہم سلام پھیرے ذرا رخ انور پر نظر تو پڑ جائے. یعنی دائیں جانب صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو کس قدر مطلب اہمیت ہے. یقیناً اس کا اپنا ثواب بھی ہے کہ جب امام پر رحمت نازل ہوتی ہے, امام کے پیچھے رحمت مؤذن, اور اس کے بعد دائیں جانب یعنی سیدھی جانب, اس کے بعد بائیں جانب, پھر پیچھے, پھر دائیں, پھر بائیں, یوں ایک ترتیب سے بنی ہوئی ہے. مگر عشق و محبت کی بات کرنے والوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ان اندازوں کو بھی بیان کیا ہے جو میں اب عرض کر رہا ہوں. تو وہ کیفیت, وہ محبت, وہ عشق, وہ لگاؤ, وہ وارفتگی, وہ تکتے رہنا, وہ دیکھ کر روتے رہنا, وہ مچلتے رہنا, اے عاشقان رسول کیا ہو گیا ہے آپ کو, وہ عشق و محبت کے یہ واقعات کہاں چلے گئے. ارے تمہیں فرصت تک ہی نہیں ہے کہ ان واقعات کو پڑھیں, سنیں اور اپنے اندر کو اس کے ذرات کو, اس کیفیات کی کوئی صورت وہ پیدا کریں. عرصہ گزر گیا ہے عشق رسول میں روئے ہوئے, عرصہ ایک وقت گزر گیا مدینے کی یاد میں روئے ہوئے. کب روئے تھے آخر بھائی, کب روئے تھے آخر؟
تو سوچیے، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر پر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ اے مدینے جانے والوں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی باتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ آقا کی مسجد نبوی شریف میں حاضری کی جو آداب ہیں، یہ سورہ حجرات جس کی طرف ابھی ہماری توجہ دلائی گئی، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے مدینے جانے والوں کے لیے، بالخصوص جو مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں، اور اس کے تحت جو مفسر شہیر حکیم صدر الافاضل مفتی مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی نے جو مدنی پھول دیے، نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے جو مدنی پھول دیے، پڑھیں۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، بالخصوص عشق کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا سے ان کو عشق و محبت و تعلق تھا، جس کا ابھی بہت ایک خوبصورت اور بڑا ہی پیارا پہلو ابھی ہم نے سنا۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہمارا سینہ آقا کے عشق و محبت کا ایسا لازوال مدینہ بن جائے کہ جو نعمت بڑھتی رہے بڑھتی رہے بڑھتی رہے بڑھتی رہے اور بڑھتی رہے۔ کاش۔ اور یقیناً یہ ان آیات کو سننا، اس کے ترجمے تفسیر پر غور کرنا، اور جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عشق کا یہ حال تھا، اس حال کو، ان احوال کو سن کر یقیناً عشق میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ دیکھنے کی اور دکھانے کی، اور اس طرح مدنی چینل جو لے کر آتا ہے، اس کی یقیناً ایک بڑی نیت یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آئے۔ ورنہ جیسے کہ جمادی الاخر کی یہ تاریخ ہیں جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ تذکرہ صرف برسبیل تذکرہ نہیں ہے، یعنی اس سے ہم اپنے لیے کیا لیں، تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مدنی پھول ہمارے سامنے ملا کہ عشق رسول کی جب ہم نے بات سنی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اپنے اندر اس چراغ کو جلائیں، جلتے ہوئے چراغ کی لو کو مزید بڑھائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے آپ کو جو ہے وہ گمانے کی کوشش کریں۔ متعلق ہے یہ تعلق، عشق، اطاعت، اتباع، ادب، تعظیم، یہ مطلب سب متعلق چیزیں ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیاتوں، جیسے کہ حیات مبارک ہے جو صحابہ کرام، اس کو پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق، ان کی پاکیزہ سیرت، پاکیزہ شخصیت کے متعلق ایک عاشق رسول کو کیسا ذہن رکھنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، دین اسلام، قرآن، ان تمام چیزوں کے متعلق اور رہنمائی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمیں عطا ہوئی۔ اپنی مثال آپ ہے، قرآن، حدیث ہیں، سب موجود ہیں۔ اور اس کے دوسرا پہلو کہ جہاں قرآن بارگاہ رسالت، بارگاہ نبوت کی آداب بیان کرتا ہے، جب کھا چکو تو اٹھ جاؤ، تو زیادہ بیٹھے رہنے سے ہمارے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی آپ قرآن کا انداز تو دیکھیے کہ کھا چکے، اب کس کا جی چاہے گا اٹھنے کو؟ بھائی بارگاہ رسالت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا کی بارگاہ ہے، ارے کس کا جی چاہے گا اٹھنے کو؟ بیٹھے ہیں، جھرمٹے صحابہ ہے، اور اس میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرما ہے۔ تو لیکن اب غور کیجئے، قرآن کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، جب کھا چکو نا، یہ پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو چلے جاؤ۔ آقا کو تکلیف ہو رہی تھی، جب ان کے دروازے کے باہر جاؤ تو یوں نہ پکارو جیسے تم عام آدمی کو پکارتے ہو۔ کیا یہ اچھا تو کہ ٹھہرے رہتے انتظار کرتے خود بار تشریف لائیں گے۔ یہ بارگاہ رسالت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیسا آپ کا انداز ہونا چاہیے، ایک امتی کے غلام کا کیسا انداز ہونا چاہیے، یہ انداز سکھاتا قرآن ہے۔ نماز سکھا رہا ہے، نماز کا حکم قرآن دے رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن دے رہا ہے، حج کا حکم قرآن دے رہا ہے،
والدین کے بارے میں حکم قرآن دے رہا ہے، یہ احکامات قرآن سکھا رہا ہے، سارے اتنی باتیں قرآن ہمیں عطا فرما رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن یہ بھی سکھا رہا ہے کہ پیارے حبیب کی بارگاہ کا انداز، ان کی بارگاہ میں حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور ان تمام اندازوں کو تمام اور بہترین انداز سے جس شخصیت نے عملی طور پر کر کے ہمیں دکھایا، اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو بھی دیکھ کر چلا کرتے تھے، سب سے سینئر وہ ہے نا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خوبصورت انداز سے، اپنے پریکٹیکلی انداز سے، عملی طور پر بتایا کرتے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں ایک امتی اور ایک غلام کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری شان ہے۔ تو یہ کیفیات، یہ انداز، اس کی ضرورت ہے، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو ضرور عرض کروں گا، کچھ نہ کچھ واقعات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے، محبت کے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس طرح کا جو انداز تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ نہیں غزوہ احد میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں وہ اور چہرہ مبارک میں وہ چیزیں، وہ ہے نا، وہ کیا کہتے تھے یا کسی چیز کی تھی، وہ چیزیں دھس گئی تھی، اور وہ صحابی جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی کہ مجھے موقع دیجئے، میں نکالوں گا، تو یوں اب ہاتھ سے نہیں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالا، تو ایک نکلا تو ایک دان ان کا بھی شہید ہو گیا، دوسری چیز تھی، دوسرا تھا اس کو بھی نکالا تو دوسرا دانت شہید ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد پڑتا ہے، ان کو فرماتے تھے کہ یہ 2 دانت ٹوٹے تھے، اس کے بعد اس صحابی کا حسن و جمال بڑھ گیا تھا۔ یہ دیکھنے کے انداز سے کتنا خوبصورت ماحول، کتنا خوبصورت انداز، کتنی خوبصورت ادائیں تھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ ارے کیا ہو گیا ہے ہمیں یار! تو بتائیے یہ اس طرح کے واقعے میں، چونکہ یہ موضوع نہیں تھا تو جو یہ واقعات کی تیاری کر کے نہیں رہا، وہ واقعات جو تصور میں کچھ نہ کوئی اس کے مضامین موجود ہیں وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ تو مطلب یہ بتائیے اس طرح کے واقعات والدین کو چاہیے۔ اب کب تک مائیکل اور سائیکل کی باتیں بتاتے رہو گے یار اپنے بچوں کو؟ بتانا صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات، اور باپ رے باپ، زندگی نکل جائے گی، واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ بتائیے نا معجزات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بچوں کو سنائیے، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات سنائیے، یقین مانیے، مطلب آپ کیجئے تو صحیح، کچھ تو پڑھیں یار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی ثاني. قبل الثاني إذا سمحت لي سيدي، بالنسبة للأول لراجحة العقل، كنت تكلمت عن مسألة عدم سجوده للأصنام، وهنالك قصة لها. القصة فيها أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما بلغ الحلم أخذه أبو قحافة والده إلى الأصنام، فقال له أسجد لهذا الصنم الذي هو يعني إلى آخره إلهك، وبدأ يعظم هذا الصنم وتركه ومضى. فنظر سيدنا أبو بكر الصديق وهو بالغ صغير، يعني نزل في بلوغ، فقال إني جائع فأطعمني، فالصنم لا يجيب. فقال إني عار فاكسني، يعني أحتاج لباس، أعطني لباس، طيب لا يجيب. فغضب سيدنا أبو بكر الصديق فحمل صخرة ورماها على الصنم، فالصنم وقع على الأرض، فخرج ودار ظهره، وبعدها ما التفت إلى أصنام. یہ وہ واقعہ ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبودان باطن کے پاس لے جایا گیا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. تو وہ جب ابو قحافہ جو کے والد تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جب وہ چلے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سوال جواب شروع کر دیے
کہ تو خدا ہے تو میری بات کا جواب دے. اور اس طرح سوال جواب کیا اور پھر ایک پتھر اٹھا کر مارا تو وہ جو جھوٹا خدا ہے وہ تو نیچے ہی آ جائے گا. نہ خود کچھ دے سکتا ہے نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, تو ایسے کیسے خدا؟ وہ چلے گئے. یہ جانے کے واقعہ آگے یوں ہے کہ ابو قحافہ یہ جب پہنچے گھر لے گئے تھوڑا سا غصے میں ہوا ہے, تو آپ کی والدہ ماجدہ کو جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس بچے کو کچھ مت کہو, جب یہ پیدا ہوا تھا تب میں نے غیب سے آواز سنی تھی کہ یہ عتیق ہے. یہ عتیق ہے, یعنی یہ عتیق آزاد, یعنی اس کا جو ان کی سیرت کے لیے کہا جائے گا کہ یہ عتیق سے مراد جہنم کی آگ سے آزاد. نعم. فهذه لواحدة يعني لقصة الرجح. وہ پیچھے سے آپ نے اس کو کنسرن کیا ہے نا. أيضا هنالك مسألة أخرى, مسألة شرب الخمر. عندما لم يكن يشرب الخمر سئل لماذا لم تشرب الخمر, فقال وكيف, هل من الرجاحة العقل, طبعا معنى كلامه رضي الله عنه وارضاه, هل من رجاحة العقل أن يشرب الإنسان ما يذهب به عقله؟ يعني هو يسأل هل هذا من العاقل, هل يفعل هذا عاقل؟ وأراد هكذا. جو فطرت سلیمہ کا ایک اور جو حصہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی, دور جاہلیت میں بھی شراب استعمال نہیں کی, تو کیا وجہ تھی جو شراب استعمال نہیں کی؟ اپنے آپ سے یا انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا نہیں ہے کہ اسے پیا جائے, کیا اس کے پینے کا کیا فائدہ ہے, یا کوئی میں ایسی چیز پیوں, عقل مند ہو سکتا ہے آدمی کہ ایسی چیز بھی جس سے عقل ہی زائل ہو جائے, نشہ جس سے عقل زائل ہو جاتی ہے, تو جس چیز سے عقل زائل ہو جائے تو عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ اسے استعمال کیا جائے, تو یوں کہہ کے جو ہے هذا السؤال في الجاهلية ليس بعد الإسلام, هذا قبل في الجاهلية. دور جاہلیت کی بات ہے, جبکہ ہر طرف شراب ہی شراب تھی, مطلب لوگ عام جیسا پانی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو لوگ شرابیں پیتے تھے. الصفة الثانية وهي التي ننتقل عليها, سامحني على التأخير, حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله. وليس فقط حب بل وصل إلى مرحلة الفناء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هاي طبعا الدلائل كثيرة. دلائل كثيرة. تبدأ بأول دليل, مجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أني رسول الله, قال أشهد أنك رسول الله. باشا ما شاء الله. ما سأله كيف, لماذا, ما الدليل, أبدا, أنا رسول, آمن مباشرة. ما شاء الله, انتظار کرتے تھے وہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو بغیر کسی دلیل کا مطالبہ کیے, بغیر کسی بات کے فوراً ہی جو ہے ایمان لے آئے, آمنا وصدقنا. وہ جو ابتدائی واقعہ بھی بیان کیا نا, وہ یہی تھا کہ مجھے یقین تو ہے, یقین ہے, مگر سبحان اللہ سبحان اللہ. نعم. أيضا في مسألة قصة الإسراء والمعراج الحبيب صلى الله عليه وسلم, عندما أسرى الله سبحانه وتعالى به من مكة المكرمة إلى من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى, ثم عرج به ورجع, وكل هذه الأحداث في جزء من الليل. فلما انتشر الخبر في قريش أن هذا يقول كيف معراج, نعم معراج إسراء والمعراج, شاهدوا بنا آج کی رات ہے. فقريش تتعجب أن يقول ذهب إلى فلسطين إلى المسجد الأقصى ورجع, ونحن نحتاج للذهاب شهر كامل, فكيف يقول مسجد اقصی جانے میں ایک مہینہ لگتا ہے, اور یہ شخص آ کر خبر دے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خبر دی کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر معراج کے لیے جانا اور آنا, اور اس کی تصدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے میں کر دی بغیر کسی دلیل کے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا بھی نہیں تھا, سننے سے پہلے ہی سنا اور تصدیق. وہ تاریخی جملہ شاید ان کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس طرح کا کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ کے صاحب یہ کہہ رہے کہ ہم میں رات کے قلیل حصے میں یہ سارا سفر طے کر آیا ہوں, تو وہ ان کو بھی ایسا تھا کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بنانے میں ہم کو مدد ملے گی کہ یہ واقعہ کون مانے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ کفار مکہ نے بیان کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, جو کتابوں میں اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ ارشاد فرمایا, کیا یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے؟ کہ ہاں. پھر ٹھیک فرمائی ہے, پھر ٹھیک فرمائی ہے, آقا نے فرمائی نا, پھر ٹھیک فرمائی ہے. هو تماما هذا الذي أردت أن أقوله. وہ سیم صحيح تماما 100%.
يعني عندما سألوه فأرادوا أن يبعدوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يقولوا اسمع ماذا يقول صاحبك، هو يقول هكذا، فقال إذا كان قال فهو صادق. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ إذا كان قال فهو صادق. وہ تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني آخر أيضا مسألة فيها تتم لهذه المسألة بالذات حبه وفناؤه للنبي صلى الله عليه وسلم. الفناء، كيف الفناء؟ في رحلة الهجرة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان معه في الغار، فلما أرادوا أن يخرجوا من الغار كانوا وصلوا إلى مرحلة الحبيب عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق يحتاجون إلى الماء، انقطعوا من الماء ويريدون أن يشربوا. ففي الطريق طبعا القصة معروفة، عندما رأوا يعني بیان ہوا بھی ہے جاء بس یہ اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ جو ہجرت کے دوران غار میں ٹھہرے تھے تو اس وقت جب پیاس لگی تھی تو کیا ہوا تھا؟ جی. فعندما خرجوا فرأوا راعيا للغنم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الحليب، فالراعي قال هذا المال ليس لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قصة طويلة إلى أن أخذ شاة صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها صلى الله عليه وسلم فبدأ يدر الحليب مع أنها شاة صغيرة. هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. أين الشاهد في القصة؟ الشاهد ماذا قال سيدنا أبو بكر الصديق؟ كيف؟ وانتبه إلى هذا اللفظ دقيق. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن الحليب فشرب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فشرب صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. الله، يعني أنا خلاص شرب النبي أن ارتويت. سبحان اللہ سبحان اللہ. هذا أو أكبر دليل على الفناء بالنبي عليه الصلاة والسلام. کتنا مزہ آ رہا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کو، یہ عربی بھی کیا میٹھی زبان ہے ماشاءاللہ. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، یقیناً بہت ساری باتیں بہت سارے واقعات ہیں، مگر جو اس رات ہجرت کی رات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ بکری کا ریبڑ گزرا اور اس میں سے ایک بکری لی اور وہ چھوٹی سی تھی اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا اور وہ دودھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے پیا، اصل محبت کی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، مگر میں جو ہے میری پیاس ختم ہو گئی یا میں سیراب ہو گیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پینا اور ان کا سیراب ہو جانا یہ کمال محبت ہے اور فنا کا کمال درجہ ہے. یہ غور کیجئے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ سامنے ہیں ماشاءاللہ، اور سامنے کام ہو رہا ہے تو آدمی کو ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں گے، خوش ہوں گے، حوصلہ افزائی ہوگی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور سامنے ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ سب. مگر ایک شخص پردہ کر گئے، بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو پردہ فرما گئے، پردہ فرما جانے کے بعد اس کام کو، اس مشن کو، اس تحریک کو، اس کو اپنے بہام عروج تک لے کے جانا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کوششوں کو باقی رکھنا اور ان کو آگے سے آگے لے کے جانا. اس میں جو مخالفت یا جو بھی سامنا ہوتا ہے وہ کریں گے، تکلیف آئیں گے. اور پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیر بنایا گیا تھا اس اسلامی لشکر کا، اس سے نہ ہٹانا کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے امیر بنایا اس کو میں کیسے ہٹا سکتا ہوں. ان تمام کیفیات کے ساتھ جو یہ چلے، پردہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد وہ جو عشق و محبت کی جو کیفیت ان کی آئی، جو اطاعت اور جو ان کے جذبات اور ان کی وہ جو کیفیت آئی اور وہ جو تربیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عملی مظاہرہ ہوا صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، اس کی بات ہی کچھ ہو رہے یار. اور مزے، مطلب آدمی پڑھے مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ. یعنی آپ نے جو وہ خصوصیات لکھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پہلی جو بیان کی، وہ آپ کی اس بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ دوسری آپ جس صفت سے محبت کرتے ہیں، جو صفات صدیق اکبر کی ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ آپ کی ہے، تو اس میں دوسری کیا یہ ہے کہ یہ اسی کا ہے، یہ سب تعلق سے متعلق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق سے متعلق ہے کہ وہ ظاہری پردہ کر چکے، اب تعلق باقی رہا، تعلق باقی رہا، وہ تصور باقی رہا، وہ عقیدہ باقی رہا، وہ اعتقاد باقی رہا، وہ حسن نظر باقی رہا. ایک یہ بہت ہی بڑا ایک واقعہ تھا یار. خود
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال فرما جانا، پردہ فرما جانا، یہ مدینہ منورہ میں قیامت صغریٰ قائم ہوئی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی حالت غیر تھی، اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ عاشق اکبر ہیں، سب سے زیادہ صدمہ، سب سے زیادہ مطلب جو کیفیت ان کی ثابت، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ساتھ رہنا ثابت جتنا جس قدر، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما جانا، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنی تنہائی، اپنا اکیلاپن اور جو فراق، جو آپ کی فیلنگز اور آپ کے محسوسات ہوں گے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا، نہ زبان نہ قلم شاید اس میں کوئی ہمارا ساتھ نہ دے سکے، ٹھیک ہے۔ ان کیفیات میں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں میں ذکر ضرور کروں گا کہ جن کے متعلق وہ قبر اور انتقال کے بعد کی کیفیات کے اندر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے کہ عقل سلامت رہتی ہے، اس میں یہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا، آقا اگر عقل سلامت ہے تو میں اس کو مطلب کہ دیکھ لوں گا یا سمجھ لوں گا، اس طرح کر کے۔ تو اتنی عقل والی شخصیت، اتنی پاورفل شخصیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ مطلب کہ تلوار لے کر پھرتے تھے کہ کسی نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے اس کی گردن کے جسم سے جدا کر دوں گا، اور کوئی صحابی کہاں، کوئی صحابی کہاں، کوئی کسی نے دعا کی کہ یا اللہ میری آنکھیں لے لے جب میرے آقا ہی نہ رہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار جو تمہارا رخ ہے زیبا نظر آئے۔ وہ صحابہ کرام کی کیفیت، دراز گوش یہ کنویں میں چھلانگ لگا دے، آپ کی اونٹنی یہ کھانا پینا چارہ بند کر دے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور دیگر صحابہ کرام کے جو واقعات ملتے ہیں، ان تمام صورتوں کو جب میں دیکھتا ہوں، اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور آتا ہے کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت ہوگی، اور ان کیفیات میں ایک ایسی ذمہ داری، اور پھر اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کئیوں کا مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا، دشمنان اسلام کا اسلامی سرحدوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنا، زکوٰۃ کے منکرین کا سر اٹھانا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا کھل کر سامنے مزید آ جانا، ان تمام تر مقابلے صحابہ کرام کو سنبھالا دینا، اور ان تمام تر ریاستی اور حکومتی اور خلافت کے معاملات کو لے کر چلنا، پھر اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری، اپنے عشق، اپنی محبت اور اپنی ساری کیفیات کو بروئے کار لانا، سامنے رکھنا، یار مطلب یہ مطلب بیان سے باہر ہے۔ ہر ایک اپنے اندر ایک پورا موضوع اور ایک اپنے اندر ایک بہت بڑی سائنس رکھتا ہے۔ اگر ہم ہر ٹاپک کے اوپر غور کریں تو ہر ایک کے اندر بڑے طویل وہ مضامین مزید بن جائیں۔ تو یہ اتنی جامعیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اندر۔ يعني كيف أنت رأيت عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، فكيفية أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأيضا هو خليفة وأمير المؤمنين، يعني في نفس الوقت هذا الشيئين، كيف أنت رأيت هذا الشيء؟ في بداية المرحلة التي انتقل فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم جسدا من عندنا إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، طبعا كانت الوقعة والصدمة كبيرة على الصحابة، هذا معروف. يقول العلماء إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان سببا في تثبيت قلوب المؤمنين في ذلك الوقت، جعله الله سببا في تثبيت قلوب المؤمنين بالإيمان في ذلك الوقت۔ ایسے وقت میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو مومنین کا جن کا ایمان پر دل باقی رہا اور جو دل سے مومن رہے، اس میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، واہ، اس بات کو بیان کیا۔ تخيل كبار الصحابة بعد سيدنا الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. سيدنا عمر رضي الله عنه شهر السيف في وسط المسجد وقال من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات قطعت رأسه، إنما هو ذهب ليكلم ربه كما كلمه موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان بن عفان سقط في الأرض هو وسيدنا علي كالأطفال يبكون بكاء الأطفال لا يستطيع أن يحملونه، سيدنا علي يحاولون أن يحملونه لكي يقف على رجليه، لا يستطيع أن يقف على رجليه من الصدمة.
الصدمة قوية، أن كيف الحبيب عليه الصلاة والسلام يعني يفارقنا، ما كانوا يتصورون هذا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے یہ اس واقعے پر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات پر، اور اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باکمال محبت کے باوجود، اپنی تمام تر کیفیت کے باوجود ثابت قدم رہنا، کھڑے رہنا. طبعا سيدنا الفاروق قلت كذلك هذا الشيء إلا سيدنا الصديق رضي الله عنه وارضاه. المسجد كان فيه ضجيج كثير والبكاء فيه مرتفع الصوت والأمر شديد على الصحابة، بعضهم يصدق بعضهم يكذب، صار لا يصدقون الخبر. يدخل سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى حجر السيدة عائشة رضي الله عنها، فيدخل عند الحبيب عليه الصلاة والسلام ويرى وجهه ليتأكد أنه قد انتقل، فيقبل رأسه صلى الله عليه وسلم ثم يقول له: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يذيقك الله إياها مرتين، هي لك، يعني خلاص أنه لن يأتيك الموت مرتين، وهذه هي الموت الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا جو یہاں موضوع، اور یہ ایک ایسا مطلب کہ غمناک اور موضوع ہے، مگر اس موضوع کا یہاں بیان کرنا، یہ اس کے ساتھ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے سیرت سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ سب سے یہ بالکل نیا اور بالکل پہلا واقعہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ نے اس دنیا کو 63 سال کے لیے قبول فرمایا. جب رخصت ہو گئے اس کے بعد کیا، تو یہ ایک یعنی آپ وہ دیکھیے کہ غزوہ احد کے اندر دیگر کسی غزوے کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق جب پتہ چلا کہ آپ افواہ اڑی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو بعض صحابہ کے وہاں اس طرح کے کلمات ملتے ہیں کہ انہوں نے آپس سے بات کی، جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم شہید ہی ہو گئے تو ہم یہ جی کے کیا کریں گے، اور یہ کہہ کر دشمنوں پر حملہ کر دیا. کب یہ جی کر کیا کریں گے جب میرے آقا ہی نہ رہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک افواہ اڑی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی. یہ کیفیات صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم جو سن رہے ہیں، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح امت کی کشتی کو سنبھالنا، یہ ان کی خصوصیات اور عظیم ترین خصوصیت کا یہ حصہ تھا. تیسری خصوصیت جو ان کی رہ گئی. فقط اكمل القصه لو سمحت لي سيدي. فلما خرج الصديق رضي الله عنه، جزاك الله خيرا، لما خرج الصديق رضي الله عنه صعد على منبر النبي عليه الصلاه والسلام، خرج من غرفه السيده عائشه، والنبي عليه الصلاه والسلام في الداخل جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم، فصعد على المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إلى آخر الآية الكريمة. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله لكأني أسمع الآية أول مرة في حياتي، لأنه ما تخيل أن هذه الآية الآن تنطبق في هذا الوقت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الغرض یہ کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جتنی بیان کریں اتنی کم ہے. البتہ ان کی سیرت سے متعلق ایک بڑی ہی عمدہ کتاب فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقتض المدینہ سے حاصل کیجئے، اور میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اس ماہ کے اختتام سے پہلے ہو سکے تو اس کتاب کو پڑھ لیجئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر لکھی گئی اس کتاب، جو سمجھیے کہ 500 کتابوں سے مواد دیا گیا اس کتاب میں. اتنی عظیم اور اتنی عالی شان المدینۃ العلمیہ کی یہ ایک خوبصورت سمجھے کہ تحفہ ہے ہمیں.
تو اس کا مطالعہ ضرور کیجئے. اگرچہ یہ ضخامت بھی ہے لیکن مواد بھی اسی قدر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا صدقہ نصیب فرمائے اور مزید ہم ان کی سیرت میں غور کرتے رہیں اور جو مدنی پھول ہمیں ملے ہیں وہ پانے کی کوشش کریں. یقیناً اب اس میں یہ دعوت لازمی طور پر میں آپ کو دوں گا کہ اتنے پیارے مدنی پھول اور اتنے پیارے احساسات اور جذبات جو ہمیں ملتے ہیں ان کو استقامت دینے کے لیے ایک مدنی ماحول کی ضرورت ہے. دیکھیں جب پانی ابلتا ہے نا تو اس کے نیچے چولہا جل رہا ہوتا ہے. جب چولہا بند کر دیا جائے نا تو پہلے اس کا ابلنا بند ہوتا ہے, پھر اس کی گرمی ختم ہوتی ہے, پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اپنے جذبے کو ٹھنڈا مت ہونے دیجیے. مدنی ماحول سے آئی ہوئی یہ حرارت جو ہمارے جذبات کو گرماتی ہے اس کو پکڑ کر رکھیے تاکہ ہمارے جذبات وہ ابلتے رہیں اور عمل کی طرف آئیں. ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اخلاق مبارکات ہیں, ان کی زندگی کے جو یہ اخلاقیات کا جو باب تھا, عبادات کا جو باب تھا, اور بہت سارے اور ابواب ہیں, بہت سارے اور چیپٹر ہیں. سخاوت کا مال خرچ کرنے کے حوالے سے جو قرآن کی آیات ہیں اس پر, جی ہاں, اور اپنے ان کی بہادری کا جو باب ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات پر متفق تھے کہ سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اس کے دلیل میں غزوہ بدر کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے تھے. وہ ایک ایسا موقع تھا. تو خیر اب مزید ہم سوال جواب شروع کریں گے تو اور مزید وہ معاملات کھلیں گے. البتہ میں آخر میں آپ کے سامنے ان کے کچھ اوصاف کی جھلکیاں بیان کر دیتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تو ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی تھے, اور ایسے صحابی تھے کہ بس مدینہ مدینہ تھا. لقب عتیق بھی ہے اور صدیق بھی ہے. انتہائی حلم اور بردبار تھے. قوت برداشت آپ کے اندر بڑی زبردست طریقے سے تھی, بہت برداشت تھی آپ کے اندر. بچپن اور جوانی دونوں میں کبھی بت پرستی نہیں کی بلکہ دور رہے. زمانہ جاہلیت ہو یا زمانہ اسلام, دونوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اللہ عز و جل اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی خاطر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے والے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے. اسلام کا سب سے پہلے اظہار کرنے والے بھی یہی تھے. سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والے بھی یہی تھے. اللہ. اچھا, ایک اور پیاری خصوصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے والد, آپ کے والدین, آپ کی اولاد, آپ کی اولاد کی اولاد, سارے صحابی. یہ ان کی خصوصیت ہے. 4 نسلیں سارے صحابی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ بھی قائم تھا کہ آپ کی لخت جگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آئیں. شراب سے بے حد نفرت فرماتے. خلیفہ ہونے کے باوجود کمال درجے کی انکساری تھی. آپ کے جو پڑوسی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ خلافت سے پہلے اور بعد میں بھی وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے تو بچوں کے لیے وہ دودھ دھویا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیا کرتے تھے.
تو جب خلافت پر آئے تو پڑوسیوں نے کہا کہ حضور اب تو آپ خلیفہ ہو گئے، تو ارشاد فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری خلافت کے باوجود بھی آپ کے ساتھ میرا انداز وہی رہے جیسا میرا پہلے ہوا کرتا تھا، اور وہ ان کے لیے وہی دودھ دھویا کرتے تھے۔ اچھا یہ ہوا۔ اس کے علاوہ مشرکین سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زبردست دفاع کیا کرتے تھے۔ غلاموں کو آزاد کرنے والے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں امام بنایا تھا۔ آپ کی خلافت اول، خلیفہ اول تھے آپ، اور آپ کی خلافت پر امت کا اجماع ہے۔ اور اس طرح اور بہت سی خصوصیات ہیں۔ البتہ ہم اپنے سلسلے کو یہیں اختتام پر لاتے ہیں، اور مزید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات انشاءاللہ تعالیٰ یہ مدنی چینل پر جاری رہیں گے، اور اسی طرح کا سلسلہ مزید بھی آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، مسجد اور تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔